انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو۔ نبی اور رسول کے درمیان فرق بیان ہو رہا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اور ان میں سے 315 کے قریب رسول تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ پھر یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں یہ سارے پیغمبر اولو العزم تھے۔ اولو العزم کا مطلب ہوتا ہے صبر کے پہاڑ تھے، استقامت کے پہاڑ تھے۔ لیکن ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے 5 پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کی استقامت اور صبر سارے نبیوں سے بلند تھا۔ ان میں پہلے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اب نوح علیہ السلام کے صبر کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1,000 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور سورہ نوح کے اندر وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے دن اور رات سب کو بھی اور علیحدہ علیحدہ بھی دعوت دی ہے، لیکن تیری قوم میں سے کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور 1,000 سال کی محنت میں ٹوٹل 70 لوگ یا 80 لوگ ہیں کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، باقی پوری قوم انکار کرنے والی تھی۔ لیکن صبر دیکھیں کہ انسان اگر کوئی کام کر رہا ہو 20 سال 25 سال 50 سال 100 سال، اس کو رزلٹ نہ ملے تو وہ آدمی کام چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی رزلٹ تو مل نہیں رہا، سمجھا کے میں تھک گیا ہوں، تبلیغ کر کے میں تھک گیا ہوں، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام جنہوں نے 1,000 سال تک، یہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے اور سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اگر اس کو آپ دل اور دماغ کی طاقت سے سوچیں اور غور کریں تو عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے، سورہ عنکبوت میں ہے کہ 1,000 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ دوسرے نمبر پہ جو صبر کے پہاڑ اور استقامت کے پہاڑ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بے انتہا قربانیاں، بچپن سے گھر سے نکال دیا گیا، پھر بڑے ہوتے ہیں تو بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ اور جوان اور خوبصورت بیوی، اس کو تنہا جنگل کے اندر چھوڑ کے آنا، اللہ کا حکم آ گیا۔ اور پھر آگ کے اندر چھلانگ لگائی، نمرود نے جب آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور پھر 92 سال کی عمر میں یہ حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم اللہ نے دیا وہ اس کے اوپر پورے اترے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرا 2 سال کا یہ دودھ پیتا بچہ، یہ میری یہ جوان بیوی، اس کا کیا ہوگا؟ اور بڑھاپے کے عالم میں بھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے جوان بیٹا جس کا مستقبل میں نے پتہ نہیں کیا سے کیا سوچا ہوا، آج اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بس یہ اللہ نے حکم دے دیا۔ تو یہ اولو العزم نبی تھے، پیغمبر تھے۔ تیسرے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جو صبر کے پہاڑ تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جن کے بچوں کو فرعون ذبح کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو فرعون سے نجات دلواتے ہیں، اور وہی قوم موسیٰ علیہ السلام کو عین میدان کے اندر جواب دے جاتی ہے کہ موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، ہم نے کچھ نہیں کرا۔
جس قوم کے لیے آسمانوں سے کھانے آتے تھے، جن کے لیے اللہ نے چشمے جاری کر دیے تھے، ہر نعمت دی تھی، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیں اور استقامت دیکھیں، پھر بھی ڈٹے رہے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے یہودی ان کے مخالف تھے، اور بالخصوص علماء یہود جو یہودیوں کے عالم تھے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کتنا بڑا الزام لگا کہ یہ ناجائز اولاد ہے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے تک لے جایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جتنی دعوت اور تبلیغ کی ہے اس میں ٹوٹل 25 سے 30 لوگ ایمان لے آئے، باقی کوئی ماننے والا نہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اثبات میں، استقامت میں، صبر میں ذرا بھر بھی فرق نہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی صبر کا پہاڑ بنایا، استقامت کا پہاڑ بنایا۔ کیا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنے ظلم ہوئے، کتنی زیادتیاں ہوئی۔ یعنی ایک شخص جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میری بات مان لو، یہ دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری ہو جائے گی، وہ گارنٹی دے رہا ہے۔ وہ رو رو کے راتوں کو یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ وہ نہیں چاہتا یہ جہنم میں جائیں، اور وہ اتنا روتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نبی اتنا غم نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے لیے تو رو رہا ہے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پتھر مار رہے ہیں، وہ کانٹے بچھا رہے ہیں، وہ بیوی پہ تہمت لگا رہے ہیں، وہ بچیوں کو طلاقیں دلوا رہے ہیں، وہ آپ کے دوستوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ اوجڑیاں آپ کے اوپر پھینک رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، ہر وہ ظلم، وہ مکہ سے آپ کو نکال رہے ہیں، وہ 3 سال کے لیے نظر بند آپ کو کر رہے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھیں اور صبر دیکھیں، اس کے باوجود بھی باقی انبیاء کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ جب قوم سے مایوس ہوتے تھے تو آخر میں جا کے کہتے تھے یا اللہ یہ قوم جانے اور تو جان، اس قوم کو تباہ کر۔ لیکن نبی پاک کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ ان پہ عذاب نازل نہ کرنا، ہو سکے تو انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ ممکن ہے یہ ہدایت میں نہ آئیں، ان کی نسلیں ہدایت پہ آ جائیں گی، لیکن انہیں عذاب نہ دیں۔ تو یہ 5 پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے اولو العزم بنایا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو انہیں انعام کیا ہے، تو اس میں جو پہلا طبقہ ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق